تک آپ اس چیپٹر کے اندر بزنس سافٹ ویئرس کو، اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو، رائٹنگ کے لیے سافٹ ویئر، ڈیزائننگ کے لیے، ڈرائنگ کے لیے، نوٹ ٹیکنگ کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، پلانس کے لیے، اور ہر طرح کی ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے لیے آپ سافٹ ویئرس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، سافٹ ویئرس کی کچھ ٹائپس میں سے ایک جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹرپرائز کمپیوٹنگ سافٹ ویئرس. بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، آرگنائزیشن کے اندر نیومرس یونٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اگزامپل لے لیں ہونڈا کی، تو ہونڈا کے بہت سارے یونٹس ہیں. تو ان یونٹس کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور وہ بہت ساری جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری جو فیلڈز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ڈومینز ہوتی ہیں، ان تمام کی تمام ڈومینز، اپلیکیشن اور فیلڈز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو سافٹ ویئرس کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل لائک یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ ڈپارٹمنٹس بتائے گئے ہیں. ہیومن ریسورسز جہاں پر ہائرنگ کی جاتی ہے، اکاؤنٹنگ جہاں پر اکاؤنٹس کا حساب کتاب کر، انجینئرنگ جہاں پر کوئی چیز ڈیزائن کی جاتی ہے، مینوفیکچرنگ بنائی جاتی ہے، مارکیٹنگ بیچنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، سیلز بیچی جاتی ہے، ڈسٹریبیوشن بیچنے کے بعد جو آگے فیلڈ جو کوریج دی جاتی ہے اسے ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. دین کسٹمر سروس، ایسی سروس جو کہ پرچیز کرنے کے بعد ہمارے کسٹمرز کو دی جاتی ہے. اور آئی ٹی یعنی کہ ان تمام پوری کی پوری کمپنی کے اندر جتنا بھی آئی ٹی مینجمنٹ کا ہمارا کام ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی اسمالر آرگنائزیشن یا بگر آرگنائزیشن کے اندر جو کہ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی چیز بنانے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی فیکٹری کہہ لیں، کوئی کارخانہ آپ کہہ لیں، تو وہاں پر اس طرح کے سافٹ ویئرس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جو کہ یہ تمام کی تمام فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوں. تو ایسے سافٹ ویئر جو کہ ہماری ان تمام فنکشنلٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرپرائز کمپیوٹنگ سافٹ ویئرس کہتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ گرافیکل کے سافٹ ویئرس. گرافیکل سافٹ ویئرس اوبویسلی آج کل آپ سب سے زیادہ جو گرافیکل سافٹ ویئرس دیکھتے ہیں جن میں آپ لوگوں نے اڈوب کے نام سنے ہوئے ہیں، فوٹو شاپ کے نام سنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہم لوگ نہ صرف ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کریشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم پرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، فوٹو ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، مکسنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی کچھ ٹائپس جو کہ اب میں آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کرتا ہوں. جیسے سب سے پہلے گرافکس اور ملٹی میڈیا سافٹ ویئرس میں کیڈ کے سافٹ ویئرس جن کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن سافٹ ویئرس. یہ ایسے سافٹ ویئرس ہیں جن سافٹ ویئرس کی ایک ایک باریکی کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. ان سافٹ ویئرس کے اندر جو ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے اس کی باریکی کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل لائک میں اگر جیسے کہ فگر کے اندر دکھایا گیا کہ ایک کیڈ سافٹ ویئر کے اوپر انجن ڈیزائن کیا جا رہا ہے، تو انجن کی پوری 3D ماڈلنگ کی گئی ہوئی ہے. اس کا ایک ایک پوائنٹ میں بلکہ اس حد تک اگر میں جاؤں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ایک پیچ جو ہم لوگوں نے لگانا ہوتا ہے، ایک جو نٹ ہول ہم لوگوں نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ان سافٹ ویئرس کے اندر ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو یہ سافٹ ویئرس بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں کسی بھی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ کے اندر. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں پبلشنگ سافٹ ویئر. اوبویسلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آن لائن سافٹ ویئرز آپ کو بہت سارے نظر آ رہے ہوں گے جو کہ پبلشنگ پرپز کے لیے آپ لوگ استعمال بھی کرتے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل لائک بلاگنگ وغیرہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو کہ فری لانسنگ کے اندر ہیں، ان لوگوں کو بہت سارے آن لائن سافٹ ویئرس کا پتہ ہوگا جو کہ جہاں پر بلاگز ہوتے ہیں، جہاں پر جیسے اگر میں اس کی کوئی ایگزامپل آپ کو دے سکوں، اگر آن لائن کو آپ اگر رہنے بھی دیں تو آپ بیسکلی آن لائن رسالوں کی اگر آپ ایگزامپل دیکھ لیں، آن لائن اگر آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ریڈنگ کو آسان بنا دیتی ہے، سفسٹیکیٹڈ بنا دیتی ہے، جس میں آپ سرچنگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ گرافیکلی اس کو بہت بہتر طریقے سے دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سافٹ ویئر جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر پڑھنے کے ایکسپیرینس کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، جیسے آن لائن اخبار پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو وہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئرس کے اندر انکلوڈ ہو رہا ہوتا ہے. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں پینٹ اینڈ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر. آئی گیس every single one of you is very much aware of these kind of softwares, and these softwares are the very basics one جس کے اندر ہم لوگوں نے بہت مائنر لیول کے اوپر اگر کوئی چیزیں ڈرا کرنی ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہے تو ہم لوگ اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن جب when we go towards the professional level of photo editing, then we have these softwares which are basically the professional photo editing softwares in which you design up very artistic views and digital photographs, and you can save that into multiple formats تاکہ آپ اس کو فیوچر کے اندر یوز کر سکیں. دین ہمارے پاس سافٹ ویئرز میں سے obviously ایک ایسا سافٹ ویئر جو کہ آج کل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، and that is the video editing and audio
ایڈیٹنگ سافٹ ویئر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہماری آج کل سوشل میڈیا کے اوپر میمز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ میمز ڈیزائن کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, اس میں آڈیوز ایڈ کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے, ساؤنڈ افیکٹس ڈالنے کے لیے, ویژولائزیشن افیکٹس ڈالنے کے لیے, پکچرز افیکٹس ڈالنے کے لیے, اینڈ دیر آر نیومرس اماؤنٹ آف things that you people can do in video and audio editing softwares. And then obviously if you are using these softwares for a professional purposes, if you are designing a sound, if you are making a music, if you are composing a symphony, then you must need a authoring software, multimedia authoring software. You just need a software and nothing else, and you can compose a complete song. آج کل جتنے بھی songs اور یہ وہ سب کچھ ہمارے ڈیزائن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی اس طرح کے سافٹ ویئرس کے اندر ہی ڈیزائن ہو رہے ہیں. دین دیر کمز دا ویب پیج آتھرنگ سافٹ ویئرس. ناؤ یو پیپل نوز دیٹ ویب سائٹ, میکنگ اے ویب سائٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب. یو ہیو سو مینی سافٹ ویئرس فار دیٹ ویئر یو جسٹ نیڈ ٹو ایڈ یور تھنگس, اینڈ کسٹمائزیبل ویب سائٹس آر اویلیبل ٹو یو, جن کو ہم ڈرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس. وی جسٹ سمپلی نیڈ ٹو ایڈ the things and videos, audios, animation, graphical images, and the text into that. And these softwares, online softwares, applications make your website in a very beautiful manner. Then there comes some facilitation for communication softwares. Like you use softwares for every single purposes that is basically being mentioned into that. And for example, like for email, for web browsing, for chat rooms, for conferencing, for every single purpose you are using the softwares. FTP is a file transfer protocol. For example, like you are sharing the website, the data using ShareIt. The protocol that is working behind in ShareIt is called file transfer protocol, in which you would be able to share your files, complete file from one end to another end. Then there comes the utility programs. Utility programs are the kind of programs that facilitates. What does it facilitate? The existing working operating system. Operating system کو facilitate کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی سافٹ ویئرس یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے یوٹیلیٹی سافٹ ویئرس کہلاتے ہیں. And you people are somehow to some extent are aware of these softwares. These softwares are very important for the working, for effective working of your operating system, اور operating system کو یہ بہت اچھے انداز میں بہتر بنا دیتے ہیں. Then there is the web-based softwares. The web-based softwares are the softwares in which you do not need download any software. You can just simply use these softwares online. For example, like Google Earth. Google Earth is basically a web-based software in which you do not need to download it. And if I would say کہ online اگر آپ لوگ maps کوئی بھی use کرتے ہو without downloading it, تو وہ بھی ہمارے ویب بیسڈ اپلیکیشن کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں. دین آن لائن ہیلپ, بہت سارے سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آن لائن ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل لائک اگر میں F1 ابھی اس کے دوران دباؤں تو میرے پاس یہ ایک پاور پوائنٹ کی ہیلپ اوپن ہو گئی ہے جو کہ آن لائن مجھے اویلیبل ہے, انٹرنیٹ سے یہ کنیکٹڈ ہے, تو مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں یہاں سے اس کے بارے میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جن میں آف لائن ہیلپ بھی ہوتی ہے. ایک آن لائن ہیلپ ہوتی ہے, آف لائن ہیلپ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. آف لائن ہیلپ کے اندر ہم لوگ کوائٹ ایزیلی جو ہے وہ جو پہلے سے ڈیفائنڈ سافٹ ویئر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ جو جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں ہیلپ کے اوپر وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ویب سائٹ کی طرف لے جاتے ہیں, اور اس ویب سائٹ کے اوپر وہاں پر ہمارے پاس بہت ساری ہیلپنگ مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ ہیں, فار ایگزامپل لائک ڈرائیورز اگر آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, وہ کوئی انسٹالیشن نہیں, آپ لوگوں کو ہو رہی, ٹیکنیکل گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, تو ہمارے پاس ویب بیسڈ ہیلپ اویلیبل ہوتی ہے. ہم سافٹ ویئرس کے بارے میں بکس, ویب سائٹ, اسکولس وغیرہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح کہ ابھی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, دس از اے ڈسٹینس لرننگ ویب بیسڈ ٹریننگ, جس میں گھر بیٹھے ہوئے آپ آن لائن تمام کی تمام اپلیکیشنس, جیسے میں ابھی ایک سافٹ ویئر یوز کر رہا ہوں جس کے ذریعے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, ایک سافٹ ویئر یوز کر رہا ہوں جس کے ذریعے میں ڈیٹا اپلوڈ کر رہا ہوں, ایک سافٹ ویئر یوز کر رہا ہوں اپلیکیشن سافٹ ویئر جس کے ذریعے میں آپ کو میسج کر رہا ہوں, ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ویو کر رہے ہیں, ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر جس کے ذریعے آپ اسائنمنٹس بنا رہے ہیں. دس از آل in a web based training included into that, and we are at a very distant place, so it is
basically a distance learning. So this was all from my side into this chapter. یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. I hope so کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. I hope so کو اب آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. I'm gonna create a session with you people about the complete understanding of this chapter and the next for the next plan. انشاءاللہ sooner آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. Till then take care, کمنٹس کرتے رہیے گا اور جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا. تھینک یو سو مچ.